بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. محترم سامعین، عزیز طلباء کرام، آج کا سبق جس کا عنوان نسخ، نسا اور بدا کے بیان میں ہے، اور اسی طرح ربط الآیات والسور کے بیان میں، یہ سبق نمبر 23 ہے۔ تو اس میں دو مباحث ہے، نسخ اور ربط الآیات والسور کے بیان میں۔ پہلی بات جو ہے وہ نسخ کے بارے میں ہے۔ نسخ ایک اہم علم ہے اور قرآن کے سمجھ کے لیے، احادیث کی سمجھ کے لیے اس علم کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واعظ سے کہا کہ کیا آپ قرآن میں ناسخ اور منسوخ کو جانتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے کہ ناسخ کون منسوخ کون ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہلکت و اہلکت، کہ تو نے خود بھی اپنے آپ کو ہلاک کیا اور لوگوں کو بھی ہلاک کیا، کہ ناسخ اور منسوخ کا علم تیرے پاس نہیں اور لوگوں کو تو تقریر کرتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے نسخ کے بارے میں لکھا ہے کہ النسخ عقیدۃ و فائدتہ عظیمۃ، علم عقیدہ یہ ایک معقد علم ہے، مضبوط علم ہے، اور اس کا فائدہ بھی بہت بڑا ہے۔ تو لفظ نسخ کا لغوی معنی، پھر اس کا اصطلاحی معنی اور شروط النسخ اور نسخ کی اقسام، ان مباحث کے اوپر ہم کلام کریں گے۔ نسخ کا معنی ہے ازالۃ الشیء بالشیء، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مٹا دینا۔ اور نسخ بمعنی کتابت، لکھنے کے بھی آتا ہے، جیسے وفی نسختہا ہدا، قرآن میں ہے کہ اس کے لکھائی کے اندر ہدایت تھی، تورات کے اندر۔ سورہ جاسیہ میں ہے انا کنا نستنسخ، ہم نستنسخ معنی نکتب، ہم لکھیں گے تمہارے اعمال کو۔ اور نسخ بمعنی محو اور مٹانے کے بھی ہے، سورہ حج کے اندر آیا اللہ مٹا دے گا ان وسوسوں کو، ان باتوں کو جو شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں نسخ کہتے ہیں، اس میں دو تعریفیں، ایک متقدمین کی اور دوسری متاخرین کی ہے۔ متقدمین مفسرین کی تعریف وہ عام ہے، تبدیل الآیت او الحکم او کلیہما، آیت کو تبدیل کیا جائے یا آیت میں تلاوت، او الحکم یا آیت کو باقی رکھا جائے اور اس کے حکم کو منسوخ کیا جائے، او کلیہما یا دونوں کو۔ تو یہ معنی عام ہے اس اعتبار سے، تو پھر نسخ منسوخ بہت سارے ہیں۔ متاخرین کا جو معنی ہے وہ صحیح ہے، اور وہی ہے تبدیل الحکم، کہ آیت کے اندر جو حکم ہے اس کو تبدیل کر دیا جائے یا نفس آیت ہی کو تبدیل کیا جائے۔ اس بنا پر کہ حکم تبدیل ہو یا نفس آیت تبدیل ہو، تو امام سیوطی رحمہ اللہ نے متاخرین کے مذہب پر آیات منسوخ 21 لکھی ہے، جبکہ الفوز الکبیر میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ للفقیر فی تلک الآیات نظر، ان 21 آیات کے اندر بھی فقیر یعنی شاہ صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میری اس میں نظر ہے، اور انہوں نے 5 آیت کو منسوخ مانا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آیت میں تلاوت منسوخ نہ ہو، تلاوت باقی ہو اور حکم منسوخ ہو، تو عقیدہ یہ رکھا جائے گا کہ یہ آیت من وجہ منسوخ ہے ایک حکم کے اعتبار سے، اور تلاوت کو اس لیے باقی رکھا ہے کہ یہ منسوخ من وجہ آخر نہیں ہے، یعنی اس آیت کے اندر صرف آیت بطور تلاوت کے باقی نہیں رکھی کہ آیت کو صرف تلاوت مقصود ہے اور اس میں کسی حکم نہیں ہے، بلکہ ایک حکم کے اعتبار سے وہ منسوخ ہے، تو اس میں حکم آخر بھی ہے جو سلف سے نقل ہے، اور وہ حکم آخر بھی معلوم کرنا ضروری ہوگا۔ یہ انشاءاللہ آیات کے اندر جب بحث آئے گی تو وہاں ذکر کیا جائے گا۔ شروط النسخ، نسخ کے شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ترتیبی نزولی کے اعتبار سے جو قرآن کی نزول کی ترتیب ہے اس میں منسوخ مقدم ہوگا ناسخ پر، یعنی ناسخ مؤخر ہوگا، کیونکہ مؤخر جو ہے وہ نسخ کرے گا مقدم کا، اگرچہ ترتیب کتبی، وضعی اور ترتیب اصلی میں ناسخ جو ہے مؤخر کیوں نہ ہو۔
امام جابر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان کو نقل کیا ہے، انما یؤخذ بالآخر فالآخر، کہ بے شک اس چیز کو لیا جائے گا جو بعد والی ہے اور فالآخر اس کے بعد والی ہے۔ دوسری شرط جو نقل کی ہے وہ حسار نے نقل کی ہے کہ نسخ میں نقل شرط ہے، نقل صحیح صریح شرط ہے، مانا عقل نہیں چلے گا، یعنی حدیث مرفوع ہوگی جو ناسخ ہوگی، جو نبی علیہ السلام تک متصلاً پہنچتی ہو، یا حدیث موقوف کسی صحابی کا صحیح قول ہوگا۔ اور شرائط حدیث میں یہاں پر جو نقل ہوگی تو شرائط حدیث کی جو شرائط ہیں کہ حدیث میں اتصال السند ہو اور حدیث کے راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، اور اسی طرح مطلب یہ ہے کہ اس میں شذوذ اور علت نہ ہو، وہ تمام کی تمام شرائط نسخ کے اندر یعنی ناسخ میں بھی معتبر ہوں گے، صرف عقل نہیں چلے گا۔ اور بعض لوگ تو ایسا ہے کہ بعض آیات میں یا حدیث میں تعارض معلوم ہو جائے تو ایک کو منسوخ کر دیتے ہیں اور دوسرے کو ناسخ مان دیتے ہیں اور وہ عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں، ایسا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ دلیل صریح کا معلوم نہ ہو تو اپنے عقل سے فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ حدیث رفع الیدین کی ہے تو ان کے بارے میں جو حدیث ناسخ ہے وہ اس کی تاریخ اور اس کا صحیح نسخ معلوم ہونا ضروری ہے، اس کی تحقیق کی جائے۔ نسخ جو ہے تیسری شرائط یہ ہے کہ نسخ جو ہے وہ امر اور انشاءات میں ہوگا، یعنی اخبار میں نسخ نہیں چلے گا۔ ہاں اگر خبر جو ہے وہ امر اور نہیں کے معنی میں ہو، یعنی معنن وہ امر اور نہیں ہو تو پھر اس میں نسخ جائز ہے۔ جیسے سورہ انفال کی آیت ہے کہ تم میں سے جو 20 آدمی ہے 20 صابرون یغلبوا 200، 20 آدمی وہ 200 پر مقابلہ کریں گے۔ تو الآن خفف اللہ عنکم، ابھی اللہ نے اس حکم کو تمہارے لیے آسان کر دیا۔ تو یہاں اگرچہ جملہ بظاہر خبر ہے لیکن یہ معنن انشاء ہے کہ تمہارے 20 200 سے مقابلہ کریں، اور ابھی جو ہے آسانی ہے تو لہٰذا 100 200 سے مقابلہ کریں، 1/2 ہے، پہلے 1 10 کے مقابلے میں تھا۔ اگرچہ اس کو ہم نسخ نہیں کہتے، اس کو ہم تخفیف کہتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی شرط جو ہے کہ ناسخ وہ جو ہے نبی کے دور میں موجود ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد جو ہے نا کسی کا نص اور کسی کا حکم نہیں چلے گا کہ وہ کسی آیت کو یا کسی حدیث کو منسوخ کرے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے ساتھ دین وہ مستقر اور قرار پکڑ چکا ہے، اس میں نسخ نہیں چلے گا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ نسخ جو ہے وہ نسخ کے ساتھ ہوگا، نسخ کا قیاس کے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ قیاس اگر نسخ کے خلاف آئے اور اس کو قیاس کے ذریعے اس کو منسوخ کیا جائے تو وہ قیاس سرے سے صحیح نہیں، کیونکہ قیاس کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ وہ نسخ کے مخالف نہ ہو۔ نسخ کی معرفت کیسے ہوگی، کیسا پتہ چلے گا کہ یہ آیت منسوخ ہے؟ تو اس کی چند وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں لفظ موجود ہوگا کہ وہ نسخ پر دلیل ہوگا۔ مثال حدیث ہے نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، بعد میں الا فزوروہا، اب زیارت کرو، گویا کہ الا فزوروہا یہ پہلی والی بات کے لیے جو منع والی بات اس کے لیے نسخ ہوگی۔ اسی طرح شراب کے برتن میں شروع میں پابندی تھی، بعد میں کہا کہ اب شراب کے برتنوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ راوی کو تاریخ ذکر کرے گا، جو روایت کرنے والا ناسخ کی تاریخ ذکر کرے گا کہ یہ تاریخ مؤخر ہے ناسخ کی اور منسوخ اس سے مقدم ہے، تو اور یہ نص سے صریح سے معلوم ہوگا۔ وہ آیتیں کہ جو بالکل جس میں نہ ناسخ ہے اور نہ منسوخ ہے، اس طرح کی آیت 43 ہے، اور وہ آیات جس میں ناسخ ہو وہ 6 ہیں، اور جن آیات کے اندر صرف منسوخ ہے وہ 1 کم 40 39 ہے، اور ناسخ بھی اور منسوخ دونوں ہے تو وہ 26 آیات ہے۔ نسخ کی 3 قسمیں ہیں، یہ اہم بات ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ منسوخ تلاوت منسوخ ہے اور حکم باقی ہے، صرف تلاوت نہیں کی جائے، عمل اس پر ہوگا، جیسے کہ کیونکہ امت نے اس کو قبول کیا ہے، اور جیسے کہ اس کے بارے میں الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، یہ آیت سورہ احزاب کی یا سورہ نور کے بارے میں ہے کہ وہاں الشیخ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جب زنا کرے تو ان کو رجم کرو، تو اگرچہ اس کی تلاوت نہیں کی جاتی لیکن یہ حکم ابھی بھی باقی ہے، اور احادیث جو رجم کے بارے میں ہے وہ حد درجہ تواتر تک پہنچی ہے۔ قرآن کی بعض اشارات جو سورہ مائدہ کی آیت ہے اس کے اشارے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو رجم کا حکم ہے یہ قرآن کے اشارات سے معلوم ہے، انشاءاللہ اپنے مقام پر اس کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ حکم منسوخ ہو اور تلاوت باقی ہے،
اس کے بارے میں آپ کو میں نے بتایا کہ وہ 21 آیت امام سیوطی رحمہ اللہ نے لکھی ہے اور 5 آیت شاہ صاحب نے لکھی ہے، امام الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے۔ اور تلاوت کیوں باقی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں احکام زیادہ ہیں، ایک حکم منسوخ ہے تو باقی احکام اس میں باقی ہے، اس لیے باقی احکام کی وجہ سے اس آیت کے تلاوت کو برقرار رکھا گیا ہے۔ تیسرا نمبر یہ ہے کہ حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہوں۔ اس پر ایک حدیث ہے مثال کہ رضاعت جو پہلے ثابت تھی وہ بعشر رضاعت یعنی حرمت، بچہ جب کسی کا دودھ پی لے، کسی عورت کا چھوٹا بچہ، تو بعشر رضاعت 10 دفعہ وہ دودھ پیے 10 قطرے تو اس کی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ فنسخنا بخمس رضاعات، تو بعد میں ہم نے 5 رضاعت کے ساتھ اس کو منسوخ کر دیا، اگرچہ اس کو بھی منسوخ کیا ہے لا تحرم المست ولا المستان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، کہ ایک گھونٹ اور 2 گھونٹ جو ہے نا وہ حرمت کو ثابت نہیں کر سکتی، گویا کہ یہ حدیث اس آیت کے لیے قید ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگلی بات ہے ربط کے بیان میں، تو وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کی جائے گی۔